نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے سورت فاتحہ کی فضیلت۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تعوذ کی تفسیر اور اس کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ سورۃ اعراف۔ اے پیغمبر، درگزر اختیار کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضَرُونَ۔ سورۃ المؤمنون۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ پھر اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا ہے۔ یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے نرم کرنے کے لیے، اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیجیے، کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس طریقے سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کرے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید دشمنی چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ اعراف کے اندر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاطر کے اندر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے ماننے والوں کے گروہ کو بلاتا ہے
یعنی اپنے مریدوں کو لگا لیں، پیروکاروں کا لگا لیں. وہ اپنے پیروکاروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں. اور پھر سورۃ الکہف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. اس شیطان نے ہمارے جد آدم، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سورۃ صاد. پس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل کے اندر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. استعاذہ تلاوت سے پہلے ضروری ہے، یعنی جب بھی قرآن پڑھنے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں. تعوذ کیا ہے؟ تعویذ. تعویذ کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ حفاظت کے لیے، خود کو بیماریوں سے، بری نظر سے بچانے کے لیے. تو تعوذ کیا ہے؟ حفاظت میں آنا. تو سب سے بہترین اور پاورفل حفاظت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ نحل. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ پناہ اس وقت مانگیں جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں. مثال اس کی یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. سورۃ المائدہ. جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، یعنی پہلے کرنا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ. تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر آپ 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک اور اس کے جادو سے. امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے. الحمز اس کے معنی ہے جنون، دیوانگی. النفخ اس کے معنی ہے کبر، اور النفس کے معنی شیئر کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نافع بن جبیر بن معطم رحمہ اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ثلاثاً 3 مرتبہ، الحمد للہ کثیرہ، الحمد للہ کثیرہ 3 دفعہ آپ نے اس طرح فرمایا.
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. پھر 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح دہرایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی. یعنی 3 بار اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. 3 بار الحمدللہ کثیرہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت بہت تعریف. 3 بار سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام. اور پھر یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے جنون، دیوانگی سے، اس کے تکبر سے اور اس کے شیروں سے. سنن ابی داؤد میں ہے، عمرو بن مرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں حمزی ہی سے مراد شیطان کی مرگی، اور نفسی سے مراد اس کا شیر کہنا، اور نفخی سے مراد اس کا تکبر ہے. اسی طرح ابن ماجہ نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفسی. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے جنون یعنی دیوانگی سے اور اس کے تکبر اور اس کے شیروں سے. جب کوئی انسان بہت زیادہ شدید غصے میں ہو تو اس وقت بھی تعوذ پڑھنا چاہیے. غصے کے وقت تعوذ پڑھنا. غصہ جو ہے یہ شیطانی فعل ہے. شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے پانی. اس لیے اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آئے تو وضو کیا کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. لو قال، وہ کلمہ کیا تھا؟ لو قال، اگر وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اگر وہ یہ والا کلمہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں. تو اگر کسی کو بہت زیادہ شدید غصہ آیا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا پھر وضو کر لے، کیونکہ غصہ شیطانی فعل ہے. استعاذہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں. استعاذہ واجب ہے یا مستحب؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استعاذہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کا تارک گناہ گار ہو. جبکہ امام رازی نے عطا بن ابو رباح کا قول بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی نماز کے اندر یا باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے استعاذہ واجب ہے. اسی طرح امام رازی نے عطا بن ابی رباح کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ آیت کے لفظ فاستعیذ تو آپ پناہ مانگیں، اس سے بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کیونکہ فاستعیذ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، مطلب حکم کا صیغہ ہے اور حکم صرف واجب کے لیے ہوتا ہے. دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے اور یہ اس لیے بھی واجب ہے کہ اس سے شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے جو بذات خود واجب ہے، اور جس شے کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجبی ہوتی ہے. پھر استعاذہ حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. استعاذہ کے اسرار و رموز. استعاذہ کے اسرار و رموز میں سے نمایاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے اپنے منہ کو اس لغو اور بیہودہ گفتگو سے پاک کر لیتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. یعنی اس سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے جو بھی اس نے کوئی بیہودہ، کوئی لغو، کوئی فضول گفتگو کی ہوتی ہے تو جب وہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کا منہ اس آلودہ گفتگو سے پاک ہو جاتا ہے. استعاذے کے ساتھ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے. اس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور بندے کے عجزوں اور کمزوری کا اعتراف بھی کہ انسان اپنے اس کھلم کھلا مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے سے عاجز اور قاصر ہے. اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے، خود کو اس کے شر سے بچانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد لینی چاہیے. یعنی اسے جو ہمارا دشمن ہے شیطان مردود، اس کے شر سے بچانے پر صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اور یہ دشمن ہے بھی ایسا جو کسی بھی قسم کے حسن سلوک سے متاثر نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا احسان قبول نہیں کرتا. جبکہ کوئی انسان دشمن ہو تو اسے حسن سلوک اور احسان وغیرہ سے قابو کیا جا سکتا ہے، اس کو نرم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ہم 3 آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں. اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. سورۃ بنی اسرائیل. بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کافی ہے کارساز. یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، شیطان کا ان پر بس نہیں چلتا، شیطان کا اس پہ غلبہ نہیں ہوتا. شیطان کا غلبہ تو ان پر ہوتا ہے جو اس کے بندے ہیں، جو دنیا کے بندے ہیں، جو خواہشات کے بندے ہیں، اور جو اپنی خواہشات دنیا کو اپنی خواہشات الہی یعنی اللہ کی محبت پر قربان کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. انسانی دشمن سے جنگ کے لیے تو فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، جس سے مسلمانوں کو ظاہری اور انسانی دشمن قتل کر دے تو وہ شہید ہے، مگر جسے یہ باطنی دشمن قتل کر دے وہ طرید یعنی مردود ہے. اب دیکھیے، ایک تو دشمن ہوتا ہے نا، ایک بندہ سامنے ہوتا ہے تو انسان اس سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، پتا چلتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس سے بچاؤ کرنا ہے. اور یہ شیطان ہمارا اندیکھا دشمن ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا اور وہاں سے وار کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک باطنی دشمن ہوتا ہے، اور شیطان ہمارا سب سے خطرناک دشمن ہے. کیونکہ عام جنگ میں اگر کوئی مسلمان یا کوئی مارا جاتا ہے تو اسے شہید کہا جاتا ہے، مگر جسے یہ باطنی دشمن قتل کر دے وہ طرید یعنی مردود ہے. جس پر ظاہری دشمن غالب آ جائے اسے اجر و ثواب ملے گا، مگر جس پر یہ باطنی دشمن غالب آ جائے وہ مبتلا فتنہ یا گناہگار ہوگا. شیطان انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذہ کے ساتھ اسی ذات گرامی سے مدد طلب کی جاتی ہے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات. استعاذہ یہ بھی ہے کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لی جائے اور اسی کی جناب سے وابستہ ہو جائے. استعاذہ عربی زبان میں ایاذہ کا لفظ جو ہے شر کو ہٹانے کے لیے ہے، اور لیاذہ کا لفظ حصول خیر کی طلب کے لیے. استعاذے کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امر کی یعنی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان انس کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان کے ساتھ کیا جائے، اس سے اس کی طبیعت کا شر دور ہو جائے گا. مگر شیطان جن کے شر سے بچنے کے لیے اس نے استعاذے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی احسان، یعنی وہ کسی بھی قسم کے حسن سلوک سے متاثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ طبعاً یعنی وہ فطرتاً شریر ہے. قرآن مجید کی 3 آیات میں اس مضمون کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. سورۃ اعراف. آپ درگزر اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کر لیجئے. تو اس آیت کا تعلق انسانوں میں سے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے. پھر شیطان کے بارے میں فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ اعراف.
اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ برائی کو اس طریقے سے ہٹائیے جو احسن ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے۔ اور آپ کہیں اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اور بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یکا یک وہ شخص آپ اور اس کے درمیان دشمنی تھی، وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ نفس شیطان کی وجہ تسمیہ۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں شیطانہ سے مشتق ہے، جس کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طبع کے اعتبار سے، انسانی طبع سے اور اپنے فسق کی وجہ سے ہر خیر و بلائی سے دور ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطا یعنی بھڑکنا، بھڑکنا سے مشتق ہے، کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ معنی کے اعتبار سے دونوں ہی اشتقاق یعنی صحیح ہیں، مگر ان میں پہلا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ عرب کہتے ہیں تاشیطانہ فلان، اور یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شیطانوں کا سا کام کرتا ہے۔ اور اگر یہ شاطا سے مشتق ہوتا تو شیطانہ کی بجائے تاشیتا یعنی تشیتا کہتے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ شیطان شاطانہ بمانی بعودہ سے مشتق ہے یعنی دوری۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سرکش جن، انسان اور حیوان کو عرب لوگ شیطان کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورۃ انعام۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْقَلْبُ الْأَسْوَدُ، بے شک نماز گدھے، عورت اور سیاہ کتے کے آگے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد عبداللہ بن سامت وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے ابوذر، سرخ یا زرد رنگ کے کتے کی نسبت یہ حکم سیاہ رنگ کے کتے کے لیے کیوں ہے؟ ابوذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے بھتیجے، تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بھی یہ سوال رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہے۔ اسی طرح ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس نے متکبرانہ چال چلنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ اور زیادہ متکبرانہ چال چلنے لگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا تم نے مجھے شیطان پر سوار کروایا ہے۔ جب میں اس پر سوار تھا تو میں نے اپنے دل میں عجیب تبدیلی محسوس کی، یہاں تک کہ میں اسے اتر آیا۔ رجیم کے معنی کیا ہیں؟ رجیم فاعل کے وزن پر مفعول مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو، دور ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ سورۃ الملک۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور فرمایا سورۃ الصافات کے اندر اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دَحُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان شرکت سے اس کی حفاظت کی، اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے دھتکارنے کے لیے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ہاں، جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ سورۃ الحجر۔ اور یقیناً ہم ہی نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا اور ہر راندہ درگاہ شیطان سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راجم رجم کرنے والا یعنی اسم فاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو وسوسوں سے اور بیہودہ خیالات کے ذریعے سے رجم کر ڈالتا ہے، یعنی انہیں تباہ کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے رجیم کا پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کیا تھا، اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ نمل کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر سورت کے شروع میں علیحدہ طور پر ایک مستقل آیت ہے یا ہر اس سورت کی پہلی آیت ہے جس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا یہ ہر سورت کی پہلی آیت کا کچھ حصہ۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ برات کے سوا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، ان میں سے ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم تھے، اور تابعین میں سے عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، مکحول اور زہری رحمہ اللہ علیہم، ان کے جو نام ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم، اور ایک روایت کے مطابق اسحاق بن راہویہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اور ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی، جبکہ داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سورت کی آیت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے۔ جوہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ جوہری نمازوں میں اس کی قرات جوہری اور سری نمازوں میں اس کی قرات سری کی جائے گی۔ جن لوگوں کی رائے میں یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اسے نماز میں جوہری طور پر نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہی قول ہے جن کے یہ نزدیک یہ ہر سورت کا حصہ نہیں اور اس کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ سورتوں کی پہلی آیت ہے، ان کا اس مسئلے میں کافی سارا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ساتھ اس کی قرات جوہری کی جائے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور تابعین اور سلف اور خلف اور ائمہ مسلمین کا بھی یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اس کی جوہری قرات کرتے تھے۔ ابن عبد البر اور بہقی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ آپ جوہری قرات کیا کرتے تھے۔ خطیب نے چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان
اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم کے بارے میں بھی یہی بیان کیا، مگر یہ جو روایت ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ تابعین میں سے سعید بن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی بن حسن اور ان کے صاحبزادے محمد، سعید بن مسیب، عطا، طاؤس، مجاہد، سالم، محمد بن کعب قرظی، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، ابو وائل، ابن سرین، محمد بن منکدر، علی بن عبداللہ بن عباس اور ان کے بیٹے محمد، نافع مولا ابن عمر، زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز، ازک بن قیس، حبیب بن ابو ثابت، ابو شاسا، مکحول اور عبداللہ بن معقل بن مقرن کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بہقی نے اس فہرست میں عبداللہ بن صفوان اور محمد ابن حنفیہ اور ابن عبد البر نے عمرو بن دینار کے نام بھی شمار کیے ہیں رحمہ اللہ علیہ مجمعین۔ اس کو جوہر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اس لیے جس طرح باقی سورۃ فاتحہ کی جوہری قرات کی جاتی ہے نا، اس کی بھی جوہری قرات کی جائے گی۔ سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو قرات تھی وہ جوہری کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم سب کی نسبت میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر قرات فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح قرات کر کے دکھائی، یعنی پڑھ کے دکھایا، بسم اللہ اس کو کھینچ کر پڑھا، پھر الرحمن اس کو کھینچ کر، اور پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو الگ الگ کر کے قرات فرمایا کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے کرتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس طریقے سے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی تو سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھی، مگر اس کے بعد والی سورت کے شروع میں بسم اللہ کو ترک کر دیا۔ اس وقت موجود انصار و مہاجرین نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے جب پھر نماز پڑھائی تو بسم اللہ کی بھی قرات کی۔ اس طرح یہ آثار حدیث جوہری قرات کی تائید اور حمایت کی دلیل ہیں، جو کہ کافی ہیں اور قابل تسلیم بھی ہیں۔ جہاں تک اس کی مخالفت اور دلائل، غریب روایات اور اس کی اسناد کی تعلیل، تضعیف اور تنقید کا تعلق ہے تو اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں بسم اللہ کی قرات جوہری نہ کی جائے۔ خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے بہت سے حضرات اور بہت سے بعد کے لوگوں سے بھی یہی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی مذہب تھا، جبکہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ کو سری یا جہری طور پر بالکل نہ پڑھا جائے۔ ان کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین یہاں سے قرات شروع کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ قرات کے اول یا آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ یہ سارے دلائل کم و بیش ایک دوسرے کے قریب قریب ہی ہیں، کیونکہ ان پر اس بات پر اجماع ہے کہ باہر صورت نماز درست ہوگی، خواہ بسم اللہ کو جوہری پڑھا جائے یا سری طور پر۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْجِنَّةُ۔ بسم اللہ کی فضیلت۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت بیان کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے. کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تقل، اس طرح مت کہو، تعیس الشیطان، کے شیطان کا برا ہو، فإنک اذا قلت، پس بے شک جب تم کہتے ہو نا تعیس الشیطان، کہ شیطان کا برا ہو، تعاظم الشیطان فی نفسہ وقال، شیطان پھول جاتا ہے اور کہتا ہے سرعتہ بقوتی، کہ میں نے اس کو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے گرایا. فَإِذَا قُلْتُ، پھر جب تم کہو بسم اللہ، اور اگر تم بسم اللہ کہو تصاغرت الیہ نفسہ حتی یکون اصغر من ذباب، یعنی اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر. امام نسائی نے اپنی کتاب اعمال الیوم واللیلۃ، اس میں، اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اسامہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا، ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل، اس طرح مت کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ شیطان اس سے پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْزَمُ حَتَّى يَصِيرُ مِثْلَ الْبَيْتِ، یعنی شیطان اتنا پھولتا ہے کہ مکان کی طرح ہو جاتا ہے. وَيَقُولُ، اور کہتا ہے بِقُوَّتِي، کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کیا ہے. وَلَكِنْ قُلْ، اور لیکن تم کہو بسم اللہ. فَإِنَّهُ يَصْغَرُ حَتَّى يَصِيرُ مِثْلُ الذُّبَابِ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مکھی کی طرح. یعنی اگر تم بسم اللہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ ہے بسم اللہ کی برکات. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. ہر عمل اور ہر قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. خطبہ شروع کرنے میں بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جو شخص وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، مستحب ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اس سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے. یعنی اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو اسی طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو بعض علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے. اسی طرح بیوی سے مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدہم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ، جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يُضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. اس طرح پڑھنے سے اس ہم بستری سے اگر حمل قرار پا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بسم اللہ کی با، اس کا تعلق اسم سے ہے یا فعل سے؟ بسم اللہ کی با کے بارے میں نحویوں کے دو قول ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس کا تعلق اسم سے ہے اور دوسرے کے مطابق فعل سے. تو یہ جو دونوں ہی قول ہیں قریب قریب ہیں، اور ان میں سے ہر قول کا ثبوت قرآن مجید کے اندر ملتا ہے.
جو لوگ اس کا تعلق اسم سے بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جملہ یہ تھا بسم اللہ ابتدائی، اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے، اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سورۃ ہود، اللہ کے نام سے ہے اس کا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور جو لوگ فعل کو خواہ وہ امر ہو یا خبر اس کا مقدر بتاتے ہیں، مثلا ابداؤ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، یا ابتدأت بسم اللہ، میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں، کیونکہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مصدر بھی ضرور ہوتا ہے، اس لیے آپ فعل کو بھی مقدر قرار دے سکتے ہیں اور اس کے مصدر کو بھی۔ مصدر اسی فعل کا ہوگا جس کا آپ نے پہلے نام لیا ہوگا۔ اس لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا، یعنی کھڑا ہونا ہو یا بیٹھنا، کھانا ہو یا پینا، قرات کرنا ہو یا وضو کرنا، نماز پڑھنا ہو یا کسی بھی کام کو کرنا، تو سب کاموں کے شروع میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کی مدد چاہنے کے لیے اور ان کی قبولیت کے لیے حکم شریعت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ لفظ جلالت اللہ کے معنی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اس لیے کہ تمام اچھی صفات کے ساتھ اسی اسم پاک کو موصوف قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ حشر۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، ہر عیب سے سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر باقی تمام اسماء کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ اعراف۔ اور اللہ کے لیے تو سب اچھے سے اچھے نام ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اور پھر فرمایا سورۃ بنی اسرائیل قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، یعنی اس کے سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما میئتن الا واحدا من احصاها دخل الجنت، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 اسما، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 100 نام، ایک کم 100 نام ہے، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے کلام سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اسی پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن حسار نے کہا ہے اس سے اسم کے مشتق ہونے کی دلیل
وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی آن اللہ و انا الرحمن خلقت الرحیم وشققت لها من السمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتعته۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا۔ جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ بہت واضح دلیل ہے کہ یہ اسم پاک مشتق ہے۔ جو عرب کے کفار تھے، کفار عرب کا اسم پاک الرحمن سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، جس طرح ندمانہ اور ندیم کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ قول جو ہے یہ ابو عبید کا ہے، اور ایک قول اس طرح سے بھی ہے کہ یہ فعالان کے صیغہ فعیل کی طرح نہیں ہے، کیونکہ فعالان کے صیغے میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے راجل غضبان، اس شخص کو کہتے ہیں جو شدید غصے میں ہو، مگر فعیل کا صیغہ فاعل یا مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس صورت میں اس میں مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو رحمت کی تمام قسموں میں شامل ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور رحیم صرف مومنوں کی مناسبت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے، سورۃ احزاب۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ارزمی کہتے ہیں کہ الرحمن کے معنی ہیں تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا، اور الرحیم کے معنی ہے مومنوں پر رحم فرمانے والا، یعنی رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ اسی لیے مفسرین کا فرمانا ہے کہ ثم استوى علی العرش الرحمن، سورۃ فرقان، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ، وہ رحمان ہے عرش پر مستوی۔ تو اس طرح ان آیات میں استوا یعنی مستوی ہونے کا ذکر اسم پاک الرحمن کے ساتھ فرمایا، تاکہ یہ نام تمام مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر سکے، اور مومنوں کے لیے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورۃ الاحزاب، اور اللہ مومنوں پر بہت رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی مومنوں کے ذکر کے حوالے سے بطور خاص اسم پاک رحیم کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الرحمن الرحیم یعنی الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے عموم ہے، جبکہ الرحیم مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک حدیث میں ایک دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان و رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم پاک رحمان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی اور کو اس نام کے ساتھ معصوم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سورۃ بنی اسرائیل۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں، اور فرمایا وَاسْأَلْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، سورۃ زخرف۔ اے پیغمبر، جو اپنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لیں، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ مسلمہ کذاب نے جب بھی بہت بڑھ چڑھ کر دعویٰ کیا اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس کذب پہنا کر اس کے ساتھ اسے مشہور کر دیا، یعنی اسے مسلمہ کذاب کہا جاتا تھا، اور ہر پکے گھر والے شہری اور کچے گھر والے دیہاتی اور گوار کے ہاں جھوٹ بولنے میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں سب سے پہلے اسم پاک یعنی اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نام میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے،
اور صفات میں سب سے پہلے اس کی صفت الرحمن بیان کی گئی ہے، اور اس نام سے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معصوم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو مسلمہ نے اپنے آپ کو اس نام سے معصوم کیا، تو یہ اس کی بدترین جرت تھی، اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی بات کو کسی نے قبول ہی نہیں تھا کیا۔ رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف قرار دیا ہے، مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ توبہ۔ لوگو، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تو اسی طرح اس نے اپنے بعض دیگر اسماء کے ساتھ بھی دوسروں کو موصوف قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ تو اس آیت میں انسان کے لیے بھی سماع و بصر یعنی سمیع و بصیر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء گرامی ایسے ہیں جن سے غیر اللہ کو بھی معصوم قرار دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ غیر اللہ کو معصوم قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اسی کی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہیں، مثلا اللہ، رحمان، خالق اور رازق۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے اسم پاک یعنی اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کی صفت یعنی رحمان بیان فرمائی، کیونکہ یہ رحیم کی نسبت زیادہ خاص اور زیادہ معروف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے جو افضل اور اشرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے اس نام سے آغاز کیا جو سب سے زیادہ خاص تھا، پھر اسے ذکر کیا جو اس سے قدرے کم خاص تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کی قرات فرماتے وقت ہر آیت پر وقف کرتے تھے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی ایک آیت پڑھتے، پھر ٹھہر کر دوسری آیت پڑھتے، پھر اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر ٹھہرتے، پھر اگلی آیت پڑھتے۔ اسی وجہ سے قاریوں کی جو ایک جماعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین کے درمیان وقف کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ ایک جماعت نے الرحیم کی میم کو الحمد للہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، جس طرح کہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ یہاں پہ حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے سبق میں، حمزۃ الوصل کا قاعدہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے ذہن نشیں ہو گیا ہوگا۔ یہیں پر بھی حمزۃ الوصل یعنی ہم نے یہاں پہ وصل کیا، مل میم کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیا تو حمزۃ الوصل گر گیا۔ اگر ڈائریکٹ آیت سے شروع کریں گے تو پھر الحمد، کیونکہ حمزۃ الوصل جب ہم وہاں سے شروع کریں گے تو وہ تب تک تو پڑھا ہی نہیں جائے گا جب تک ہم اس کو کوئی حرکت نہیں دیں گے، یعنی فتحہ، کسرہ، دمہ میں سے کوئی حرکت نہیں دیں گے، تب تک حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم وصل کریں گے تو حمزۃ الوصل گر جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، جس طرح کہ الرحیم الحمد للہ، تو یہاں پر وصل کیا، حمزۃ الوصل گر گیا، نہیں پڑھا۔ اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الرحیم، وقف کے بعد ہم جب پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، آپ دیکھیے جب ہم نے حمزۃ الوصل سے شروع کیا تو اب حمزۃ الوصل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے پراپر اعراب دو پھر پڑھو، بنا اعراب کے تم مجھے نہیں پڑھ سکتے۔ اب للحمد للہ، للحمد للہ، للحمد للہ تو نہیں پڑھا جائے گا نا، اب ہم حمزہ کو پراپر اعراب دیں گے، تو یہاں پر ہم نے حمزہ کو فتحہ دی ال بنانے کے لیے،
حمزۃ الوصل کو ہم نے فتحہ دی تب پڑھا، تو کیا پتہ چلا کہ ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر جائے گا، اور وقف کی صورت میں جب ابتدا حمزۃ الوصل سے کریں گے تو حمزۃ الوصل کو پر اعراب دینا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی طالبات، الحمدللہ ہمارا آج کا جو ورک ہے وہ تو ہو گیا کمپلیٹ۔ تو آج کے سبق کو لے کر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہم نے کی۔ تو آج کی تفسیر کو لے کر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ تنوین اور نون ساکن، فتحتین، کسرتین، ضمتین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن، اس نون کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو۔ تنوین یا نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، مثلا بن، بن، بن۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام۔ اظہار، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، مثلا طیرن ابابیل، منہ خطابا، من عین آنیہ، نار حامیہ، من غیرہ، لمن خاشیہ۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون تنوین ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، مثلا انت منذر، کراما کاتبین، من دخلہ، انثى۔ اقلاب، تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو میم کی آواز میں مدغم کر دینا ہے، گم کر دینا ہے، یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ مثلا لنسفعا بالناسیہ، کرام بررہ، رجعا بعید، من بخل، من بعد۔ ادغام، حروف ادغام 6 ہیں، ان کا مجموعہ یرملون ہے: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، ادغام بلا غنہ، مثلا زرقا لکم، اف لکم، من لبن، من ربک، عیشۃ راضیہ، رؤوف رحیم۔
تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون دوسرے کلمہ میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. نمبر 2، ادغام مع الغنہ. مثلا من یعمل وجوہ یومئذ الہا واحد من وعد جنات وعیون رحیم ودود رسول من اللہ امن صراطا مستقیما من نبی فمن نکس نورا نہدی. آج کے سبق میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ، حمزہ، تشدید، حروف مستعالیہ اور را کو پر اور باریک پڑھنے کے طریقے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.